Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. ضلع ہنزہ کے اپنے کاشکار بایو کی خدمت میں مظفر ولی ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت ہنزہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرا سلام سب کو قبول ہو. آج پھر حسب روایت اور حسب سابقہ آج پھر آپ کی خدمت میں ہم محکمہ زراعت کے جو آج کے وقت کی جو آج کی ضرورت ہے یہ سرگرمیاں ان کے ساتھ ان کے مشوروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ مشورے آج کے وقت کی ضرورت کے مطابق آپ کے لیے معاون اور مفید ثابت ہوں گے. تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے انتہائی قابل قدر بایوں کی خدمت میں آج کی جو فصل ہمارے سامنے ہے چیری، جو ہنزہ کی ایک سب سے اچھی اور قیمتی فصل پھل ہمارے سامنے ہیں. بہت سارے آج کل ہمارے خریدار حضرات گاؤں محلہ گھر یہاں پہنچے ہوئے ہیں چیری کی پھل کی چنائی کے لیے. تو یہ چیری کا پھل جو اس وقت چنائی کرتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، جو اس میں جو بائرز ہیں جو خریدار ہیں وہ اپنے ساتھ ایک پوری کھیپ لے کے آ جاتے ہیں. سب سے پہلی تو میرا عرض آپ کو یہ ہوگا، یہ جو کووڈ-19 جو وبائی مرض ہے، آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے یہ میں آپ سے درخواست کر لوں گا کہ پلیز آج کل ہنزہ میں یہ بیماری کافی حد تک پھیل چکی ہے. آپ لوگ جب یہ آپ کے باغ کے اندر آ جاتے ہیں تو ہم نے بھی ان کو نصیحت کی ہوئی ہے، ہم نے SOPs ان کو جاری کی ہوئی ہے کہ وہ ان کی پاسداری کرے، یعنی اپنے ماسک ہر صورت میں وہ اپنے کارکن جو ورکر ہے جو کام کرتے ہیں ماسک کے بغیر ان کو کام کرنے نہ دے، اور ساتھ دستانے بھی اپنے گلفز لگا کے وہ کام کریں. اور پھر سوشل ڈسٹینسنگ جو آپ کے اپنے جو سماجی فاصلہ ہے آپس میں ان کا بہت خیال رکھیں. آپ یقیناً ہنزہ کی مہمان نوازی اپنے جگہ میں ایک مثال ہے، لیکن دیکھ لیں ان کے لیے جو آپ برتن دیتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ احتیاط کر لیں. ان کی صفائی اور ان کی ہائیجینک اور ان کی صفائی میں آپ نے یقیناً کوتاہی نہیں کرنی ہے. ہم نے اس کے بارے میں باقاعدہ گاؤں لیول پہ کمیٹیاں ہماری بنائی گئی ہے، ان کی بھی ہم نے ذمہ لگائے ہیں، اور کچھ ہماری ایگریکلچر کی بھی وہاں پہ ہمارے سٹاف موجود ہے، وہ بھی آپ کی معاونت کے لیے کمیٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے. میں امید رکھوں گا یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا، دوسری بات میں آپ کو جو آپ کے اہم موضوع کی طرف آپ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو خریدار حضرات آ جاتے ہیں، یہ اپنے ساتھ جو ورکر لاتے ہیں، جو مزدور لاتے ہیں، اس میں ینگ بچے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کے چیری کے اوپر جب نکلتے ہیں، چیری کے اوپر چڑھتے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا چیری کے پھل کو کس طرح اتارا جائے. یہ دیکھ لیں، میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ ایک چیری کی ایک شاخ آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اب دیکھ لیں، یہ اس چیری میں دیکھ لیں سب سے نیچے اس قسم کے آپ کے پتو کے ساتھ ایک پتو کا ایک کلسٹر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہاں گوچھا نما ہے یہ، اور اس کے اندر دیکھ لو ایک یہاں پہ ایک نوٹ سا بنا ہے اس پتو کے کلسٹر کے اندر. اس کو ہم فروٹ سپر کہتے ہیں، فروٹ سپر اس کو کہتے ہیں، یعنی پھل دینے والا. اس کو نوٹ یا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے اوپر دیکھ لیں آپ، یہ ایک سیدھا اس میں یہ کلسٹر بھی نہیں ہے، یہ نوٹ بھی نہیں بنا ہے. یہ ایک سیدھی شاخ ہے پتو کے لیے، وہ تازہ ہے. اس کو ہم ویجیٹیٹو شوٹ کہتے ہیں. یہ تازہ جو آپ کی شاخ ہے یہ اگلے سال یہ کلسٹر لے لے گی. ابھی میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جو ہمارے یہ جو کارکن یا اس چیری خریدار کے جو مزدور ہیں وہ اوپر جا کر کس طرح کرتے ہیں. یہاں جو آپ کے 5 6 3 4 1 2 چیری ہوتے ہیں، اس کو یہاں پکڑ کر یوں کھینچتے ہیں.
جب یہ پورا اڑ جائے گا تو آپ یقین جانیں اگلے سال آپ کی پھل دینے کی، سب سے پہلے تو اس کی پھل دینے کی جو صلاحیت ہے یہ آپ نے اٹھایا. اگر آپ کے آدھے اس طرح اٹھائیں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کو، تو یہ آپ کے پھل کی صلاحیت اگلے سال کم ہوئی ہے. اور دوسرا جو ٹیکنیکل بات ہے، یہ دیکھو اس چیز کو یہاں اٹھانے پر یہاں دیکھو ایک بڑی زخم لگ رہی ہے. یہ دیکھیں یہ پوری ایک زخم. اور پھر میں آپ کو دوبارہ ایک پریکٹیکل یہاں دکھاؤں. یہ دیکھیں دوسری آپ کو یہ زخم. جب بھی آپ کے پودے کے اوپر اس قسم کی مطلب زخم لگ جائے گا تو یہ گرمی کا موسم ہے. آپ کے باغ کے اندر بے شمار پھپھوندی بیماریاں اور خاص طور پہ چیری کے اندر بیکٹیریا کینکر اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو فنگل پھپھوندی بیماریاں ہیں وہ آپ کے چیری کو متاثر کرتا ہے. یقیناً آپ کا پودا بھی ایک جان رکھنے والا چیز ہے اور زخم کے اندر ایک دم اس کی فنگل بیماری مطلب جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو آپ پلیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا، آپ نے اپنے ٹھیکیدار کو اور وہ جو اس کے ورکر ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے بھائی دیکھ لے چیری اتارنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ میرے پورے چیری کے جو فائدہ مند اس کا جو مطلب حصہ ہے، جو سپر ہے، جو پھل دینے والا اس کا پوری جو چشمے کو آپ اتار لو. آپ نے پھل اس طریقے سے آپ نے جو سٹک بنی ہوتی ہے، آپ کا فروٹ کا ایک سٹک ڈنڈی ہے، میں ڈنڈی کہوں گا اس کو پکڑ کر پیچھے کی طرف اس کو یوں موڑیں گے تو آرام سے نکلے گا اور آپ کا مطلب یہ سپر جو فروٹ کی جو پیداواری جو صلاحیت والی یہ جو چشمہ ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا. یہ آپ نے لازمی طور پہ بتانا ہے. اور پھر یہ اس کو جو چیری کے آپ کے جو بائر سے یہ ان کے فائدے کی میں بات کروں گا. وہ جب بھی چیری آپ کی چنائی کرتے ہیں تو چیری دیکھو جتنی گرمی ہوتی ہے آپ کا پھل اتنا ہی سانس لیتا ہے. یہ ایک جاندار چیز ہوتا ہے. ان کے لیے میری یہ نصیحت ہوگی کہ جب بھی آپ چیری اتارتے ہیں صبح یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے بے شک مطلب طلوع ہو کے بھی تھوڑی دیر تک زیادہ گرم نہیں ہوتا آپ کا دن، آپ توڑ لیں. پھر سورج غروب ہونے کے بعد آپ توڑیں گے ٹھنڈے. اس میں آپ کی چیری کی جو شیلف لائف ہے، ان کی جو آگے مطلب توڑنے کے بعد ان کی جو زندگی ہے جو برداشت کرنے کا وہ لمبی ہو جائے گا. جب آپ گرمی میں کر کے اس کی پیکنگ میں لائیں گے تو ایک دم وہ خراب ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اگر اس کو پھر گرمی میں ہی آپ چنائی کرتے ہیں، اس کو چنتے ہیں تو اس کو سائے میں آپ لے جا کر آرام کے ساتھ اس کو نیچے مطلب رکھیں ترپال میں، اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ ڈبوں میں پیکنگ دے دیں گے تو اس میں مطلب یہ جلدی خراب نہیں ہوں گے، ان کی شیلف لائف زیادہ ہوگا. تو میں آپ کو چیری کی اس چیز پہ یہاں کلوز کر لیتا ہوں. ٹائم بہت کم ہے کیونکہ میں مطلب شارٹ ٹائم میں آپ کو معلومات دینے کی میں بھرپور کوشش کر لوں گا. یہ چیری کے بارے میں نے بتا دیا. ابھی میں دوسرا آپ کی جو آپ کا اس آج کی جو ضرورت ہے، ہمیں پہلے بھی میں نے ٹچ کیا تھا. دوسرا جو ہمارا اہم فائدہ مند جو ہمارا پودا ہے، پھل ہے، وہ سیب ہے. اب سیب دیکھ لیں، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جب تک خلنا میں بہت سارے ہمارے اچھے باغات ہیں، بہت اچھے باغات ہیں، لوگوں نے سیب کی اچھی نسلیں لگائی ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو کسان حضرات ہیں وہ اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے ہماری مینجمنٹ میں، اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں فائدہ لینے کا، اس میں ہم لا علم ہے یا تھوڑی سی محنت کرنے میں کمزوری کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا تھا پہلے اپنے گزشتہ اپنے پروگرام میں بھی کہ سیب کہ جب بھی پھل لگتا ہے اس میں ایک کلسٹر کے اندر اس کے دو تین پھل لگتے ہیں اور ساتھ لگتے ہیں. جب تک آپ اپنے سیب کے اس پھل کو پھول لگ کے اس کے بعد جب پھل بنتا ہے اس وقت اس کو پتلا کیا جاتا ہے. پتلا نہیں کرو گے تو بے شمار پھل ہوں گے. دو نقصان ہوں گے. ایک نقصان یہ ہوگا اس کے جو اندر جو صلاحیت ہوتی ہے پھل دینے کی وہ اس سال ہی ختم ہو جائے گی. اگلے سال وہ آپ کا پودا آپ کے ساتھ باری کرے گا، یعنی الٹرنیٹ بیئرنگ ہم کہتے ہیں ایگریکلچر انگلش کی زبان میں. تو دوسرا اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا، یہ پھل انڈر سائز ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، نہ ان میں سائز ہوگا، نہ ان میں صحیح رنگ آئے گا، کلر آئے گا، نہ ان میں صحیح ذائقہ ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ خریدار جو ہوگا آپ وہ کوڑی کے باؤ لے لے گا، بالکل سستی قیمت پہ لے لے گا.
اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک تو وہ فروٹ ابھی ابھی بنتا ہے اس وقت اس کو پتہ نہ کریں، یک آپ نے اس کا جو ہے نا سینٹر والے پھل کو چھوڑ دے اور باقی سب ارد گرد اس کی جو کلسٹر ہوتی ہے، گوچھا ہوتی ہے، سب کو آپ نے کاٹ کے الگ کر لو آپ۔ اچھا دوسرا اس کا جو ہوتا ہے ابھی یہ سٹیج ہے، اس وقت دیکھ لو آپ کے سٹیج میں آپ کو ایک یہاں ایک سیب کی شاخ کو پھر توڑ کر آپ کو دکھانے کے لیے اس شاخ کی قربانی دے کے لایا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی قربانی پہ آپ کو زیادہ اس کا مطلب آپ کو سبق ملے گا۔ یہ دیکھ لیں آپ، اب اس شاخ کی صلاحیت دیکھ لئے، یہ 2 فٹ مشکل سے شاخ ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو 15 کے قریب، 15 سے بھی زیادہ اس کے پاس سیب ہے۔ آپ کو عام تجربہ ہے، آپ کے مشاہدے میں آیا ہوگا، جب آپ کے سیب یہ دیکھو دن بدن اس کا وزن بڑھتا جائے گا، آگے جب یہ تھوڑی سی میچورٹی سٹیج پہ آتا ہے تو میں نے آپ کے باغات میں دیکھا ہو بے شمار آپ کی شاخیں توڑ پھوڑ کی، ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے، مطلب سب ٹوٹ پھوٹ کی، جس سے آپ کے پودے کو ایک بہت بڑا نقصان ملتا ہے۔ نہ صرف یہ ایک نقصان نہیں، اس کے ساتھ جو دوسرا نقصان ہے، آپ کے پاس پھل کی تعداد تو بے شمار ہے، اس میں بے شمار فروٹ لگے ہیں، لیکن اس کی قدر و قیمت زیرو ہے۔ نہ اس میں جو آپ کا گولڈن ہے، جو آپ کا ریڈ ڈیلیشس ہے، جو آپ کا کالا کولو ہے، بے شمار ہے، ڈمپ ہے، آپ نے نیچے ڈمپ کیا ہے، لیکن خریدار کوئی نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور بڑی مارکیٹ میں تو اس کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ تو آپ نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، دوسری جو آپ کی جو تھننگ کا سٹیج ہے یہ ہے۔ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھ لئے، یہ دیکھ لیں، ایک تو اس وقت جو ہے نا آپ کے کم از کم 6 سے 8 انچ، 6 انچ کم از کم ایک پھل سے دوسرے پھل کا آپ کا درمیان میں فاصلہ ہونا چاہے۔ یہ دیکھ لئے اتنے سے چھوٹی سی جگہ میں آپ کے 4 ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا، جو سب سے صحت مند ہے اس کو چھوڑنا ہے، جس پہ کیڑا بھی نہ لگے اس کو چھوڑنا ہے، اور باقی 2 کو آپ نے کاٹنا۔ تو میں نے اس کو میں نے کاٹ لیا اور پھر اس کے ساتھ میں نے اس کو میں نے کاٹ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سیب میں نے اٹھایا یہاں پر، اور آگے یہ دیکھیں بالکل کمزور سا ہے، یہ اچھا پھل نہیں بن سکتا، اس کو بھی آپ کاٹ لیں۔ اچھا آگے اس کو بیچ میں اس کو کاٹ دیا۔ اچھا ان دونوں میں نے اس کو بھی میں نے کاٹا۔ یہ دیکھ آگے 2 لگے ہیں، یہ دونوں کوئی کلاس کے سیب نہیں ہیں، میں نے ان دونوں کو یہاں اٹھایا، یہ دیکھ لیں، اور آخر میں یہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، میں نے اس چھوٹے کو بھی اتار دیا۔ ابھی میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں اس شاخ کے اوپر کتنے سیب رہے، 1 2 3 4 5۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس چھوٹی سی شاخ کے اندر میں نے کتنے پودے یہاں نکالا، 9 سیب میں نے اتار دیا ہے، 10، اور اس کے اندر میں نے 6 سیب رکھا ہے۔ کیا یہ اپنی طاقت کے مطابق 6 سیب اس کے لیے کم ہے؟ اب یہ 6 سیب جب میچور ہو جائیں گے، یہ بالکل پک جائیں گے، تیار ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے یہ فل سائز کے ہوں گے، بڑے بڑے سائز کے ہوں گے۔ دوسرا اس کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر جو ذائقہ ہے، ان سب کا ذائقہ ان کو مل جائے گا، اور یہ مطلب جو ہے نا ذائقے سے بھرپور ہوں گے۔ تیسرا یہ فل کلر لے لیں گے، بہت کلرفل ہوں گے۔ تو یہ جو سارا سیب آپ کو 10 روپے پہ کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کے یہ سیب جو ہے نا آپ سے 60 اور 80 کے خریدار آپ کے پاس تیار ہوگا۔ اور آپ کے سیب میں اگلا فائدہ کیا ہوگا، یہ سالانہ جو باری کرتا ہے، ایک سال آپ کو پھل دیتا ہے، دوسرے سال نہیں دیتا ہے، یہ ہر سال آپ کو پھل دینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہوگی، اس کا وہ خوراک ضائع نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ لوگوں سے میری بھرپور درخواست ہوگی، اس وقت اس کو اگر آپ 1 سال 2 سال یہ پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اس چیز کا مزہ بھی آئے گا، آپ کا شوق بھی پیدا ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا، تو یقیناً آپ اس کو ہمیشہ کے لیے کر پائیں گے۔ یہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اور اس پہ ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا، دیکھ لو اگر آپ کے سیب کے اندر کوئی کیڑا، آپ کے یہ دیکھ لیں، میں ایک چیز آپ کو اس میں ایک اور چیز دکھاؤں گا، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، آپ اتارتے وقت ایک چیز آپ نے ضرور دیکھنا ہے، یہ آپ کے سیب میں کیڑا پڑتا ہے، اس وقت آپ کو کیڑے کا پتہ چل جائے گا۔ یہ کیڑا جس وقت آپ کے سیب کے پھول بنتے ہیں
پھول جب گرتے ہیں آپ کا چھوٹا سا ابھی پھل بنتا ہے, اس وقت اس کے اندر ایک پروانہ ہوتا ہے جس کو ہم کارڈلنگ موت کہتے ہیں. ایک پروانہ ہوتا ہے, موت انگلش میں پروانے کو کہتے ہیں, کارڈلنگ اس کی سپیشی کا نام ہے. تو وہ اس پھول کے اوپر سے اس پھل کے اوپر اپنا انڈا دیتا ہے. اس انڈے سے جو ہے نا ایک چھوٹی سی لاروی, چھوٹی سی ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے. وہ دیکھ لیں, یہ آپ کو نظر آتا ہوگا یہاں ایک چھوٹی سی, مطلب اس کا جو داغ ہے یہ وہی کیڑا ہے. اس وقت اس کے اندر میں نے آپ کو یہ راؤنڈ سرکل لگا کر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ وہی کیڑا ہے. یہ آپ یہ جو ہے نا یہ سیب کے اندر جا کر یہ میچور ہو, اس کی کوئی 3 سے 4 ہفتے اس کے لائف سائیکل ہوتی ہے. یہ اندر ڈیمیج کرتا, اس کے بعد وہی جو چھوٹا سا کیڑا ہے لاروا وہ باہر آتا ہے, ایک تار کے ذریعے اپنے آپ کو لٹکاتا ہے. پھر اس سیب کے چھال کے اندر, اس کے تنے کی چھال کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے, یا نیچے کوئی ایسی گھاس کے اندر, اور پھر وہ دوبارہ ایک پیوپل میں چلا جاتا, وہاں سے پھر اڈل میں اس کی دوسری جنریشن. آپ کوشش یہ کر لیں اس وقت یہ پھل کو پتلا کرنے کے ساتھ, یہاں بھی آپ کا سیب کا باغ ہے, اس کا جو تنا ہے اس کے ایک کاٹن, عموماً دیکھو تو بازار کے اندر جو کاٹنیں ملتی ہے, اس کاٹن کو بیچ میں سے آپ کو بیچ میں سے ایک حصے کو اوپر والے آپ چھیدو گئے تو اندر اس کے اندر اوپر سے مطلب یوں لکیریں نما ملتی ہے, اندر مطلب کھوکھرا سے لکیریں ہوتی ہے. اس کو اندر سے باندھو گے تو وہ یہ کیڑا جو ہوتا ہے کارڈلنگ موت کا جو لاروی, یہ اس کے اندر چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے. اس وقت آپ باندھو گے اور آگے آپ جا کر مطلب اگست سپٹمبر میں اس کو آپ کھول دو گے تو اندر بے شمار آپ کو یہ کیڑے ہوں گے. ایک یہ عمل نومبر میں آپ کر لیں تاکہ اوپر سے آ کر وہاں جمع ہو جائیں گے. فروری میں اس کو اٹھائیں گے تو آپ کے کیڑوں کا یہ سلسلہ کم از کم 50% 60% کم ہوگا. ایک اس وقت کر لیں گے آپ اس کو, مطلب جو ہے نا آگے اگست سپٹمبر میں آپ اٹھائیں گے. اس طرح کر کے آپ اپنے باغ سے بغیر زہر کے سپرے کیے, بغیر کوئی زہریلی نقصانات سے آپ اپنے باغ کو ان طریقہ کار سے آپ بچا سکتے ہیں. میں امید رکھوں گا, لمبا نہیں کر لوں گا, تو اگلے اس پر پھر ان پہ ہم مطلب ان کے یہ پھل اتارنے کے بعد آپ کی پودے کی خاصیت کیا ہوتی ہے, اس کی مینجمنٹ کس طرح کرنی چاہے, اس پر پھر ہم بات کر لیں گے. تو آج میں آپ کو یہاں پہ میں روک دیتا ہوں. مجھے امید ہے میری ان چھوٹی سے مشوروں سے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا. اور میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ خدا کے لیے ہنزب میں اس خوبصورت موسم اور اس خوبصورت علاقے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھلوں کی جس خزانے اور ان خزانوں سے ہمیں نوازا ہے, ہم ان کو اچھی طرح لینے کی ہمیں اللہ استطاعت دے دے. اور دیکھو ان یہ کووڈ-19 کے یہ وبائی مرض کے دوران ہمیں تو بہترین ہماری سرگرمی ہے جو ہمیں خوش بھی رکھتی ہے, ہمیں معاشی طور پہ مضبوط بھی رکھ سکتی ہے. ہم اپنی زراعت کو توجہ دے دیں. اگر محکمہ زراعت کی کسی بھی مشورے کی ضرورت آپ کو پڑی تو میرا دفتری نمبر جو ہے ہنزا کا کوڈ لگانے کے بعد 920144 میرا دفتر کا نمبر ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں, آپ میرے ساتھ کسی بھی وقت مشورہ لے سکتے ہیں. وسلام, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015@gmail.com, gbheraldnews@gmail.com.